اس کے لیے کھڑے ہوں. وہ جو لوگ ان کے پیر پکڑتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ویسٹرن سائیکی نہیں جانتے لوگ. یا میری زندگی گزری ہے وہاں, میں ان کو جانتا ہوں کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے ان سے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ ان سے حکم لینے کی. بدقسمتی سے جتنا ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو قربان کر کے امریکہ کے حکم مانے. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. پاکستان میں عمران خان نے جس طرح سے پاکستان کی سطح کے دوران رہ کر پاکستان کے لیے جو گڈھے کھودے تھے اس کی پاکستان شاید ہی کبھی بھرپائی کر پائے گا. لیکن اب سطح سے باہر ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں عمران خان اب بالکل باز آنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جہاں پاکستان میں عمران خان کے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ آئے دن پاکستانی آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پر طرح طرح کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان میں جو عمران خان کے منتری لوگ ہیں انہوں نے بھی جم کر دعویٰ بول رکھا ہے. اور ابھی پاکستان کے ایک قریبی نے ایک پاکستان کے نیوز چینل پر کھلم کھلا پاکستانی آرمی کے لیے جو چھوٹے لیول کے سپاہی اور جو میجر کرنل ہے ان کو, جو بڑے جرنیل ہیں ان کے سامنے بغاوت کرنے کا بھی آدیش دیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ چھوٹے سپاہیوں کو اپنے سبھی بڑے فوج کے افسروں کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے, اور اس کی وجہ سے اس کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. اور یہ سب ملٹری کورٹ میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا, اور جس میں پھانسی تک کی سزا اور کوئی اپیل کا بھی حق نہیں ملے گا. تو پاکستان میں جس طرح سے عمران خان ابھی بھی ٹی وی پر دیکھ کر, آپ اس انٹرویو میں دیکھیے گا کس طرح سے پاکستانی آرمی کے خلاف زہر اگل رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ جس طرح اب ہمارے آرمی چیف کو بھی آئے دن بھیک مانگنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے, یہ سب اب نئی سرکار کا کرنی دھرنی ہے. لیکن سچائی تو یہی ہے کہ جس طرح پاکستان میں عمران خان نے پچھلے 3-4 سالوں میں سطح میں رہ کر پاکستان کے لیے جو ریکارڈ توڑ قرضے لیے تھے, اور جو پاکستان کو دوسرے دیشوں سے الگ تھلگ کرنے میں عمران خان نے ایک اہم بھومکا نبھائی تھی, اس کا نتیجہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. تو دوستو, اب جس طرح پاکستان میں عمران خان پاکستان کے لیے گھاتک ہوتا ہوا جا رہا ہے, اس کے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے نتیجے کافی بھیانک ہو سکتے ہیں. تو چلیے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عمران خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں پاکستانی آرمی کو لے کر عمران خان اب ایک بار پھر سے کیا کہہ رہا ہے. تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. نکلاتی ہے وہ تو ہے ہمارے پاس. کوشچن اب یہ ہے کہ کیا اس طرح کے معاشی صورتحال میں کیا ہم ملک کو اب بالکل دھکیلنا چاہتے ہیں ادھر جدھر ہماری معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے, کیونکہ آگے حالات تو بہت ہی برے ہیں. اور یہ حالانکہ کوشش کر آرمی چیف کال کر رہا ہے دبئی کو, اور ادھر کر رہا ہے سعودی عربیہ اور امریکن وہ کچھ شرمن کو کہ جی ہمیں پیسے چاہیے. یہ بھی ایک ملک کی توہینی ہے کہ آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے, کیونکہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہ باہر ہے نہ پاکستان میں. تو اب یہ ایک سچویشن چل نہیں سکتا. اور سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک تو معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. اگر ڈالر جو پاکستان میں آتے تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ تو ڈالرز کا بنا ہوا ہے. تو اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس سے مطلب کہ جو بیرونی ڈیفیسٹ ہے, وہ اگر بڑھتا گیا تو قرضے ان کو اور لینے پڑیں گے. آگے جو قرضے ہیں جو مل رہے ہیں, اور مجھے خدشہ ہے کہ جو ہمیں IMF کی طرف سے کوئی پیسہ تھوڑا سا ملے گا, وہ ملے گا کہ ہم جو ان کے لیے بیرونی جو امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کریں گے. مجھے تو جو باہر مضمون نکلے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, جو کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر اجازت دی ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں, تو اس کی وجہ سے امریکن نے کنسیشن دیا, روپیہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے, ڈالر تھوڑا نیچے آئے. تو اگر یہ سچ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز اب کرنا شروع کر دیا ہم نے, اپنی اکانومی کو. اور آپ کی پروگرام میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہماری اکانومی اسی طرح گرتی رہی, ابھی بڑا پہلے 3 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ اگر اکانومی اسی طرح نیچے گرتی رہی تو ہمیں ایونچولی نیشنل سیکیورٹی ہماری متاثر ہوگی. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی ہے. تو جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی نیچے جاتی جائے گی تو جو سوویت یونین سے ہوا تھا, آخر میں ان کی اکانومی بیٹھی تو وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں نے یہ تب آپ کے پروگرام میں کہا تھا, اور بڑا شور مچ گیا کہ جی عمران خان کو غدار بنا دو, اور یہ پتہ نہیں ملک کے خلاف ہے. تو آج مجھے خدشہ کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو یہ ان کی یعنی یہ اجازت دے دی ہے, اس کا مطلب کہ ہم شامل ہو گئے ان کے ساتھ. اگر جو افغانستان سے ریاکشن آئے گا
تو وہ پاکستان کو سمجھیں گے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ ایکشن لیا. تو وہ جو ہمارا وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی ہم نے, ہمارے سامنے ہے کہ ہاں تھوڑے سے ڈالر تو آ گئے تھے, کوئی 20 ارب ڈالر آ گئے تھے, لیکن جو ملک نے اس کے بعد قیمت ادا کی وہ اسے بہت بھاری تھی. ابھی بھی آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, وہی جو اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے وار آن ٹیرر کا. آج بھی بارڈر پہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں اب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنی ملک کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور صرف اس لیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, تو کیونکہ انہوں نے معیشت ادھر تک لے گئے ہیں کہ ہم اب کمپرومائز کریں گے اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ. یہ بڑی جو آپ نے ذکر کیا جس بات کا, میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اسی طرح اس کو بات کر رہا ہے, اور اگر یہ بات سچ ہے, آپ نے بھی یہی ورڈ یوز کیے, جو اس وقت ریجنل طاقتیں ہیں جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, تو پاکستان کی پھر وہاں پر کیا سٹینڈنگ وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور سی پیک کا پھر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب یہ دیکھیں, ایک اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا, عزت اس انسان کی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. قوم اس قوم کی عزت ہے جو قوم اپنی عزت خود کرواتی ہے. جب قوم ایک یہ لگے کہ قوم کسی کی اپنے فیصلے نہیں کرتی, باہر سے اس کو حکم آتا ہے تو وہ جو حکم آتا ہے وہ کر لیتی ہے, تو اس کی پھر عزت نہیں ہوتی. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, اس کی آواز کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. کہ اگر ان کو مثلا جو لوگ امریکہ سے خوش نہیں ہیں, مثلا جن کی تعلقات ٹھیک نہیں ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اب رشیا ہے, اگر ہم نے اپنی عزت کروانی ہے تو وہ یہ لگے کہ پاکستان فیصلے کرتا ہے میرٹ کے اوپر, اپنے ملک کے مفادات کے, باہر سے حکم ڈکٹیشن نہیں آتا. اب ہندوستان ہے, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, پورا زور لگا دیا امریکہ نے کہ تم روس سے تیل نہ خریدو, ہر قسم کا انہوں نے زور لگایا. اس نے کہا نہیں, ہمارے ملک کے مفادات اس میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سستا تیل دیں, اور روس سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم نہیں کر سکے ابھی تک. اور آپ بلکہ آج ساؤتھ افریقن فورن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا, اس کی سٹیٹمنٹ تھی, وہ جو امریکہ کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے بلنکن, وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا ہمیں یہ نہ کہو, ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے پاکستان کئی جگہ اس سے زیادہ تکڑا ملک ہے, 22 کروڑ لوگ, سب سے طاقتور. وہ ساؤتھ افریقہ کا فورن منسٹر اس کو کہہ رہا ہے بلنکن کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دو, یہ نہ ہمیں کہو کہ روس کو کنڈیم کرو جو ہمیں کیا کہا جا رہا تھا, یہ نہ ہمیں کہو, ہم اپنے ملک کے مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم اگر کنڈیم کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کو تو نہیں نقصان ہوگا. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سائڈز لو, کہ آپ کہیں جی روس کو کنڈیم کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ کشمیر میں تو کنڈیم نہیں کرتے, ہندوستان کو نہیں کنڈیم کرتے جو ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس وقت روس اور یوکرین, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شرکت کرو اور ان کو کنڈیم کرو, اور اس کنڈیمنیشن سے ہم سستا تیل بھی نہیں لے سکتے, ہم سستی گندم بھی نہیں لے سکتے, آگے ہم نے گیس کا بھی کانٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کنڈیم کرو, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ روس نہ جاؤ مجھے جانے سے پہلے, اور لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں, ہمارے تو ملک کو نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کی فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان نہیں کر سکتے. کہوں گا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ امریکہ کے ساتھ تو لڑائی ہے ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, ابھی آپ نے کیا پچھلے سوال کے جواب میں, لیکن what type of relationship you want to have with the Americans? دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے میری ٹھیک ریلیشن شپ تھی. اس نے جو عزت دی مجھے جب میں وہاں گیا واشنگٹن, حالانکہ میں نے اس کی تنقید کی جب اس نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے اندر ملوث ہے, تو میں نے میری ٹویٹ ہے, بڑی اسٹرانگ ٹویٹ اس نے کی, میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اس کے باوجود اس نے بڑی عزت سے بلایا, شاید ہی کسی کو اتنی عزت دی ہو. تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ دیکھو امریکنز, میں ان کی سائیکی سمجھتا ہوں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں جو لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. وہ جو لوگ ان کے پیر پکڑتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ویسٹرن سائیکی نہیں جانتے لوگ. یا میری زندگی گزری ہے وہاں, میں ان کو جانتا ہوں کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے ان سے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ ان سے حکم لینے کی,
बदकिस्मती से जितना हमारे ऊपर जुल्म हुआ है कि हमने अपने मफादात को कुर्बान करके अमेरिका के हुक्म माने, और उससे अब सबके ये जो वॉर ऑन टेरर है, या सोचेंगे इसके ऊपर कभी कोई कमीशन ही नहीं बैठी। 80,000 लोग हमारे मर गए इस किसी की जंग में, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोग नकल मकानी कर गए। एस्टिमेट करते हैं कि $100 अरब से $150 अरब का इकोनॉमी को नुकसान हुआ। 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क के ऊपर। यानी कौन मुल्क इजाज़त देता है कि अपना ही दोस्त अपने मुल्क में मार रहा है? जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर, ये किसी कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि आप फैसला करें जी वो दहशतगर्द उसको मार दो। ऐसे तो कहीं नहीं होता। हमने ये सारा कुछ, एक कमीशन नहीं बैठी, कम से कम ये तो पता चला है कि हुआ क्या हमारे साथ। और वो इसलिए क्योंकि हमारी माइंड में है कि हम अगर अमेरिका के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मुझे जो सबसे तकलीफ है ना, ये माइंडसेट है हमारा, ये एलीट का माइंडसेट है, अवाम का नहीं है। कि जी अमेरिका से जिस दिन अमेरिका ने हमारे से वो नाराज़ हुआ तो हम मर जाएंगे। ये माइंडसेट जो है ना, इसने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है क्योंकि हमने पैर पे खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्या क्या सलाहियतें दी और हमारे नेमतें दी। और सबसे बड़ी बात कि जो इस मुल्क का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक कौम कैसे इस तरह की गुलामी कर सकती है, जो बनी थी एक बड़े ख्वाब, एक खुददारी, इलामा इकबाल की जो खुदी का कॉन्सेप्ट सारा, कि हम एक सिवाय अल्लाह के हम झुकने वाले नहीं, खुददार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, ये सारी हमारा इन्होंने तबाही की है एलीट ने, ये हमें ये गुलामी करवा के। तो देखें, हमें इससे माइंडसेट से निकलना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस मुल्क में जो मैंने देखा है 3.5 साल में, इतना पोटेंशियल है। और अमेरिका से हमें कभी बुरे ताल्लुकात नहीं करने, हमें उनसे बातचीत करनी है। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ हिंदुस्तान की। क्यों हिंदुस्तान की इज्जत है सारी जगह? हिंदुस्तान फैसले करता है अपने लोगों के लिए। हिंदुस्तान के कोई नहीं कह सकता कि जी रूस से अब आप तेल ना खरीदें। वो कहते हैं हमारी मर्जी, उसका मसला ही है। वो अपने इलाज बाहर करवाते हैं, अपनी छुट्टियां बाहर करते हैं। अब ये शरीफ खानदान ने ले, इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। ऐसे लगता है कि ग्वाल मंडी कोई लंदन के अंदर कोई जगह थी बजाय यहाँ लाहौर के शहर में। यानी वो सारा खानदान बाहर है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, 3 दफा रह चुका है। बेटे इसके दोनों कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। बिजनेसेस, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं। आसिफ ज़रदारी की अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज है, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर हों और अरबों रुपए के इंटरेस्ट बाहर हों, वो कैसे पाकिस्तान से सिंसियर हो सकते हैं? मैं अपने आप से सोचता हूँ, मैंने 20 साल बाहर कमाई की इंग्लैंड में, सब कुछ बेच के मैं पाकिस्तान ले आया, सारा बैंकिंग चैनल से लेके आया। मेरा तो बाहर कुछ नहीं है। मेरे तो 2 बच्चे बाहर हैं, बेटे बाहर हैं क्योंकि बदकिस्मती तलाक हो गई। तो लेकिन मेरा तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। देखिए, बाहर 3 वजह से आप प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, पैसे और प्रॉपर्टीज़। एक, चोरी का पैसा। अगर मैंने यहाँ से करप्शन की है तो मुझे पाकिस्तान में वो पैसा नहीं मैं रख सकता क्योंकि वो नज़र आ जाएगा, इसलिए मैं बाहर भेजता हूँ। एक, दूसरा, ये मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ। बिजनेसमैन क्या करते हैं, यहाँ से पैसा बाहर, हुंडी वाले से पैसा बाहर भेज देते हैं ताकि वो नज़र ना, ब्लैक का पैसा ना नजर आए, वो दूसरा मुल्क को नुकसान। और तीसरा, जो एलीट हमारी जाके जनाब कनाडा के पासपोर्ट सिटीजनशिप ले ली, बाहर रह रही है। तो दोस्तों, देखा होगा आपने किस तरह से पाकिस्तान में अब इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के लिए आए दिन घातक होता हुआ जा रहा है। जहां एक तरफ 1100 से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर अपने लड़कों को लगाया गया है, वह जब आए दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, और वहीं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो इमरान खान के जितने भी करीबी लोग हैं उन्होंने दावा बोल रखा है। लेकिन अब इमरान खान किसी भी तरह किसी भी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके नतीजे अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो अब आने वाला समय बताएगा कि इमरान खान की किस्मत किस और करवट लेती है। तो इमरान खान को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।